تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔ ناظرین مکرم و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست جاوید شمیم، اور آپ کی خدمت میں اور ایک بار لے کے آیا ہوں اسپیشل ایڈیشن آف گیسٹ ایونٹ۔ آج جو ہمارے گیسٹ ہیں، جو مہمان خصوصی ہیں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جن کو آپ ورلڈ وائڈ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں دا گریٹ اسکالر، فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ IRC اسلامک ریسرچ سینٹر ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ، فضیلت الشیخ ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب۔ سب سے پہلے میں اپنے گیسٹ ایونٹ میں اپنے گیسٹ کا ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، ابھی ہمارے ساتھ جو بہت سارے کوشچنز ہمیں پہنچے ہیں، ابھی جو آپ کی بھی مصروفیات بہت ہے، تو ہم آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے اور ڈائریکٹ ہم شروعات کریں گے کوشچن سے۔ اور جو کہ ہمارا پہلا کوشچن ہے، آپ اس بات سے بخوبی باخبر ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کن مسائل سے درپیش ہے۔ ستم زری تو یہ ہے کووڈ-19 جیسی وبائی بیماری دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور اب تک اس کا کوئی ویکسین یا میڈیسن نہیں بنی ہے۔ اب WHO تک یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ we have to live now with this pandemic but precautionary measures and health advisory should be taken۔ اس سلسلے میں ابھی کیا میسج رہے گی آپ کی پوری دنیا کے لیے، اور بالخصوص امت مسلمہ کے لیے، کیونکہ اس سے ہماری نماز عبادات بھی جڑے ہیں۔ کووڈ-19 کیونکہ اب تو اسی کے ساتھ جڑنا ہے، ہمیں اسی کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ اب تو WHO نے کہہ دیا کہ اس کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اس پوری ٹاپک کے کووڈ-19 اور جو ہماری عبادات ہیں اور مسلمز کو کیا پریکاشنری میجرز لینے چاہیے، اور بالخصوص پوری دنیا کو کیا میسج ہے آپ کی کووڈ-19 کے بارے میں، ایڈوکیٹ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد۔ دیکھیے، سب سے پہلے جو آپ نے جو سوال کیا ہے کووڈ-19 کا، تو میں اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک طرح سے اللہ رب العزت کی آزمائش ہے انسانوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو فراوانی دیتا ہے، خالی وقت دیتا ہے، کھلا ماحول دیتا ہے جس میں وہ گھوم سکتے، آ جا سکتے ہیں، تو اس میں وہ کیسا استعمال کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جب یہ نعمت کو چھین لیتا ہے تو پھر انسان اس میں کیا کرتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا یہ ایک قسم کی آزمائش ہے، اور بیماریاں ویسے مومنوں کے لیے آزمائش ہی ہوتی ہے، انسانوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ پہلی چیز تو اس کو ہم کووڈ-19 کو ایک الگ اینگل سے نہ دیکھیں، مطلب کیونکہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ میں نے دیکھا وہ ڈپریس ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگ بیماری سے ڈر کے غلط اقدامات اٹھا لیے، جیسا سوسائڈ وغیرہ کی خبریں شروعات میں آئی ہیں۔ بہت سارے لوگ جن کو ہوا، تو حالانکہ ہم جانتے ہیں کووڈ-19 ہوا، لیکن اس کا فیٹیلٹی جس کو بولیں گے مورٹیلٹی ریٹ جو ہے بہت زیادہ نہیں رہا، کچھ میکسیمم کچھ کنٹریز میں 3 پوائنٹ سمتھنگ تک گیا، کچھ میں تو ماشاءاللہ 1% کے نیچے رہا، لیکن لوگ اتنے ڈر گئے کہ وہ ڈر کی وجہ سے کئی سارے مشکلوں میں وہ اور ان کی فیملی ممبرس آ گئے۔ تو پہلی چیز تو میں یہ کہوں گا لوگوں سے کہ اس سے گھبرائیں نہ، اس سے ڈرے نہ، اس سے پریشان نہ ہو، اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو جیسا اس نے دیا ہے وہ ہم سے اس بیماری کو ہٹا دے۔ دوسرا یہ کہ جو عبادتیں وغیرہ ہم اس میں نہیں کر پائے، یا ابھی بھی میں سمجھتا ہوں بہت سارے علاقوں میں لاک ڈاؤن کنٹینیو ہے، بہت سارے دنیا کی کنٹریز میں ایمرجنسی ہے، لیکن اس میں لوگوں کو اختیار ہے، وہ جو چاہے کرنا چاہے، نکلنا چاہے نکلے، نہ نکلنا چاہے نہ نکلے۔ تو بس میں یہ کہوں گا کہ احتیاط کرتے ہوئے جو آپ کر سکتے، چونکہ ابھی انڈیا میں تو میں سمجھتا ہوں تقریباً پرسوں سے 8 سے لاک ڈاؤن ختم ہونے والا ہے، تقریباً جگہ عبادت گاہیں کھلنے والی ہیں، تو احتیاطی تدابیریں جو ہو سکتی ہے، پریکاشنری میجرز جو ہو سکتے ہیں، وہ لیتے ہوئے آپ عبادتوں وغیرہ کو انشاءاللہ دھیرے دھیرے کر کے شروعات کریں۔ جی شیخ صاحب، ایک فتویٰ آیا تھا جو کہ سعودی کمیٹی جو ہیں، جو کہ وہاں پر اسکالرز ہیں، انہوں نے بولا تھا کہ جو ڈاکٹرز ہمارے حضرات ہیں کہ وہ نماز ماسک میں پڑھ سکتے ہیں، جو ان کا PPI ہوتا ہے، پروٹیکٹیو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جو ہوتے ہیں، انہوں نے بولا تھا کہ ہاں ایمرجنسی میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس بارے میں ہیلتھ ایڈوائزری بھی جاری ہیں کہ ہاں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس بارے میں آپ کی میسج، کیونکہ فتویٰ بھی آیا ہاں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جی دیکھیے، جب آپ کو اگر وضو ہے، آپ ایک بار وضو کر لیتے ہیں، وضو کرنے کے بعد آپ اگر PPE کٹ پہن لیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ رہا جو ایک ڈاؤٹ اس میں جو لوگوں کو ہوتا ہے کہ نماز میں چہرے کے ڈھکنے کا جو مسئلہ ہے،
تو یاد رکھیں چہرے کے ڈھکنے کا مسئلہ جو ہے اس معاملے میں اس طرح سے کوئی وعید نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی بول کر. تو لہٰذا اگر کوئی پہن کے چہرہ ڈھاک کر یا چہرہ کیا کبھی کبھار تو کلی وہ لے کر پیر تک اپنے آپ کو ڈھک لیتا ہے, وضو اگر ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس معاملے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے پی پی کٹ کے اندر جو ہے نماز پڑھے. جی الحمدللہ ہمارا دین بے احسن ہے تو ہمارے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. جی 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 الحمدللہ. شیخ صاحب دوسرا سوال جو ہماری اس کڑی میں جڑا ہے وہ ایک اہم سوال ہے, کیونکہ یہ بالخصوص ابھی زیادہ تر دیکھا جا رہا ہے, وہ ہے ڈرگ ایڈکشن کا. آپ دیکھیں ڈرگ ایڈکشن یہ وہ ناسور ہیں جو بالخصوص نوجوانوں میں پایا جا رہا ہے. نشے کی لت میں نوجوان اس حد تک گر چکے ہیں کہ وہ پھر سڑکیں نالیوں میں گر چکے ہوتے ہیں. پھر ان کا جسم اس نشے ڈرگس کا غلام بن جاتا ہے, جو جسم مانگتا ہے وہ وہی کرتے ہیں. اس حد میں وہ نہ کسی کا ماں باپ جو ہوتے ہیں اپنے ماں باپ تک کو بھی چھوڑتے ہیں, ان کی بھی پٹائی کرتے ہیں, وہ ان کو کچھ یاد ہی نہیں رہ جاتا ہے. اور اس میں ہماری کچھ بہنیں بھی جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ بھی ملوث ہیں. تو نوجوان جو کہ ہیں اور جو ایج گروپ ہیں جو کہ اب ینگر بھی ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہیں. اس نشے کی لت جو ان کی لگی ہے اس کے بارے میں آپ امت مسلمہ تمام ورلڈ وائڈ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ اس نشے کو کیسے ہم ترک کر سکتے اور ان سے کیسے پرہیز کیا جا سکے بالخصوص جو ہمارے نوجوان ہیں؟ دیکھیے اس میں اس کو ہم کہیں گے, پہلی چیز تو میں یہ کہوں گا کہ میں نوجوانوں کو جب میں خطاب کر رہا ہوں تو نوجوان لڑکے اور لڑکی دونوں کو خطاب کر رہا ہوں. جیسا آپ نے بھی کہا کہ لڑکوں کی خبریں تو تھی, لڑکیوں کی میں نے سنی. میں نے آج سے کئی سالوں پہلے یہ کہا تھا کہ ہم جب بھی نشے کی یا دیگر چیزوں کی بات کرتے ہیں ہم لڑکے لڑکیاں دونوں سے خطاب کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آج تو یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, آڈیو ویڈیو کا ایج ہے, تو اب آپ تو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں امت مسلمہ کی خواتین بھی جو ہے نشے کی عادی اور لت میں لگی ہیں. تو میں پہلے اس میں جو وہ کروں گا, آپ کو جو گزارش کروں گا لوگوں سے میری بات سن رہے ہیں, میں پہلا کروں گا کہ کیوں نوجوان یہ کر رہے ہیں, ہم یہاں سے شروع کریں گے. وائی, مطلب اگر ہم صرف یہ بولیں گے نوجوان خراب کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, خراب تو کام کر رہے ہیں وہ ماننا ہی پڑے گا, لیکن اگر ہم اس کوشچن پہ جائیں کہ کیوں کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں یہ سمجھ کے اگر کام کریں تو انشاءاللہ اس ڈرگ ایڈکشن کو ہم کچھ حد تک اپنی کمیونٹی سے اور اپنے علاقے سے نکال سکتے ہیں. تو میں کہوں گا وائی پہ اگر ہم لوگ دھیان دیں, والدین سب سے پہلے, کیونکہ دیکھیے ایک بچہ جو ہوتا ہے ماں باپ کے پاس سب سے پہلے ہوتا ہے. ماں باپ سے نکل کے اسکول کالج جاتا ہے, اسکول کالج سے نکل کے پھر کارپوریٹ ورلڈ میں جاتا ہے یا اپنے بزنس کی دنیا میں جاتا ہے. تو اگر وائی سے بھی شروع کریں تو میں کہوں گا اکثر بچوں کو جو میں نے دیکھا اور میری اسٹڈی ہے کہ بچوں نے نشے کی عادت ان کو اس لیے لگی کہ ان کے والدین سے ان کے ویسے روابط نہیں تھے, ان کے ڈپریشن ان کے پریشانیوں میں ان کو وہ سپورٹ نہیں ملا, جس سے بچنے کے لیے آؤٹ آف مائنڈ ہونے کے لیے تھوڑا بہت اپنے آپ کو اس دنیا سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے نشوں کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر دیا. یا اسٹیج ڈپریشن بھی ہوتا ہے سر. ہاں, تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, مطلب اسٹڈی کا ڈپریشن تھا, ایک لڑکی کو کوئی لڑکا چھیڑ رہا تھا اسکول کالج میں, والدین نے بات نہیں کی, اس مسئلے کا حل نہیں نکلا, بچے کی فیس والدین پے نہیں کر پا رہے ہیں, اور بچے کو ٹھیک ہے اسکول میں تو اسکول والے بول رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن کبھی کبھار مینجمنٹ اس کو ڈانٹ رہا ہے روز, وہ اس کے لیے پریشانی. بچہ اسکول جاتا ہے لیکن اس کو جانے کے لیے کوئی مینس آف ٹرانسپورٹ نہیں ہے, جس کو اس کو تکلیف ہوتی ہے, وہ اس سے ڈپریس ہے. بچے بولنگ کرتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اسکول کے اندر, اس سے وہ پریشان ہے. اگر پیرنٹس بات چیت کرے نا تو میں سمجھتا ہوں یہ انیشل سٹیجز میں جب وہ ڈپریس ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, اور وہاں آ کر شیطان اس کو اچک لیتا ہے اپنے ایجنٹس کے ذریعے جو ڈرگ مافیا ہوتا ہے, جو بیچنے والے ہوتے ہیں, ویسے اسٹوڈنٹ کو کیچ کر لیتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں, اور ہم اقسام مطلب ڈفرنٹ کائنڈس آف جس کو کہیں گے انٹاکسیکیشن, چاہے وہ الکوہل کی شکل میں ہو یا پھر اور اس کے علاوہ جو بھی الگ الگ نام جو بھی کیمیکل فارم میں ہوتے ہیں, کچھ پاؤڈر فارم میں ہوتے ہیں, کچھ سونگ کے لیے جاتے ہیں, کچھ انجیکشن کے ذریعے, تو یہ سب چیزوں میں لگ جاتا ہے. تو میں پہلے گزارش کروں گا پیرنٹس کو اور سماج کے ذمہ داران کو, علماء کو, سوسائٹی کی ایلیٹ کو, ذمہ داروں کو, کہ یہ وائی پہ دھیان دیں کیوں ہمارا نوجوان طبقہ یہاں جانا چاہتا ہے. اور نوجوان طبقے سے اپیل کروں گا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمارے عقل کی ہمیشہ حفاظت ہو یاد رکھیں. اس کو علماء لکھتے ہیں یہ مقاصد الشریعہ کے اندر, شریعت کے جو مقاصد جس کی وجہ سے وہ احکامات دیتی ہے اس میں سے ایک اہم مقصد جہاں دین کی حفاظت ہے, دوسرا مقصد ہے عقل کی حفاظت ہے. جب آپ نشہ کرتے ہیں تو عقل کی حفاظت نہیں ہو پاتی ہے, اور پھر ساری جو آپ نے برائیاں کری, لوگ نالی میں گرے پڑے ملتے ہیں, ماں بہن میں فرق نہیں سمجھتے ہیں, گھر میں مار پیٹ کرتے اور بیچاروں کو یاد بھی نہیں ہوتا, بلکہ ہم نے دیکھا ختم بھی ہو رہے ہیں اس وجہ سے, لوگ ختم کرتے اور احساس بھی نہیں ہوتا, نشہ اترنے کے بعد پچھتاتا ہے میں نے کیا کیا.
they are out of their mind. جی بالکل اب عقل میں نہیں ہے تو اب کیا کر سکتے. تو ہم نوجوانوں کو گزارش کروں گا شریعت چاہتی ہے ہمیشہ عقل میں رہے, آؤٹ آف مائنڈ کبھی نہ ہو ایک موقع. جزاک اللہ خیر. تو شیخ صاحب اب جو تیسرا سوال ہمارا ہے اس کڑی میں وہ بہت ہی اہم سوال ہے, کیونکہ اس پہ مجھے بہت ساری کوشچنز آئے تھے ہزاروں کی تعداد میں کہ اس پہ آپ ایڈوکیٹ فیض صاحب سے ایک تفصیلات ایونٹ کیجیے. اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس پہ ایک IRC پہ کوئی ایک ویڈیو بھی جاری کیجیے جو آپ تفصیلات دیں گے. وہ ہے شادیاں اور رسومات, میرجز اینڈ کسٹمز. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے the blessed nikah is that in which there is least expenditure. بہترین نکاح وہ ہیں جس میں سادگی ہو. آپ جو دیکھتے ہیں جو فضول خرچی کرتے ہیں ان کو تو شیطان کا بھائی کہا جاتا ہے. اب شادیوں میں رسومات بہت بڑھ کر سامنے آ رہے ہیں جن کی وجہ سے غریب مسلمان بہنیں 40 سال کی عمر تک کراس کر چکی ہیں. اب وہ انتظار میں ہیں کب ہمارے لیے ایک نیک جوڑا آئے. لیکن جو رسومات بڑھ گئے ہیں, دیکھیے آپ دیکھیے واضوان جو ہوتے ہیں, جو پکوان ہوتے ہیں, ڈشز ہوتی ہیں, اور جو ڈیمانڈس ہوتی ہیں, ڈاوری کا اس میں آتا ہے, واٹ ایور جو بھی رسومات اس میں جڑ گئے ہیں, ان رسومات کی وجہ سے جو ہماری بہنیں ہیں they can't afford for these customers because they are lacking the money. ان کے پاس یہ پیسہ نہیں ہے. ایون کہ کچھ لڑکیوں نے کچھ لڑکیاں جو ہیں انہوں نے سوسائڈ کر لیا ہے, جو کہ اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے. لیکن انہوں نے ایک پریس اسٹیٹمنٹ ایک نوٹ لکھ کے رکھا ہے کہ میری گزارش ان مولویوں سے ہیں, ان سکالر سے ہیں, ان وائز سے ہیں جو الحمدللہ دین کے اشاعت میں لگے ہوئے ہیں, کہ ان کی میری گزارش ہے کہ آپ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں, ڈفرینٹ آرٹیکلس پہ بات کرتے ہیں, لیکن جو یہ کسٹمز ہیں اس نے پریس نوٹ لکھا تھا, اس نے نوٹ لکھا تھا سوسائڈ کے وقت کہ میری ان مولویوں سے وائز سے اسکالر سے گزارش ہے کہ ان کسٹمز پہ بات کیجیے, کیونکہ بہت ساری بہنیں ہیں جو یہ 40 سال کی ایج اب کراس کر چکی ہے. اب ان کو کوئی لینے بھی نہیں آئے گا, کیونکہ اٹ از اونلی بیکاز آف دیز کسٹمز, کہ بول رہی ہیں کہ میں آخرت میں ان سکالرز مولویوں کا دامن پکڑوں گی. آپ فلاں پہ لگے رہے تھے, ان چیزوں میں لگے رہے تھے, لیکن کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ ہماری جو بہنیں ہیں وہ سڑ رہی ہیں گھروں میں اپنے ماں باپ کے پاس, اور جب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا وہ زہر کھاتی ہیں, جو کہ گناہ کبیرہ اسلام میں. تو شیخ صاحب آپ اس کے بارے میں امت مسلمہ اور نوجوانوں اور سرمایہ داروں سے کیا گزارش کرتے ہیں, بیکاز اٹ از دا کسٹمز which are leading the people towards this menace. So آپ کی کیا گزارش ہے اس چیز پہ؟ سب سے پہلی چیز تو میں گزارش کروں گا وہ لوگ جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے, وہ پیسے والے لوگ جو ہیں رسومات سے بچے. اس لیے کہ ہوتا یہ کہ وہ لوگوں کو لوگ دیکھتے ہیں اور لوگوں کو دیکھ کر فالو کرنا چاہتے ہیں. کسی بھی کمیونٹی میں جو ایک مالدار لوگ ہوتے ہیں تو وہ لوگ اس کو اوائڈ کریں, تاکہ جو غریب لوگ ہیں ان کو ایک مثال ملے کہ دیکھو ماشاءاللہ یہ لوگ بھی نہیں کر رہے, ہم بھی نہیں کریں گے. سیکنڈ, وہ لوگ جن کو اللہ نے پیسہ نہیں دیا ہے وہ مالدار لوگوں کو اپنا ایگزامپل نہ بنائیں. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ایگزامپل بنائیں. وہ تو سب کے لیے ہے, لیکن چونکہ میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, رول ماڈل تو رول ماڈل وہ بنائیں تاکہ ان کو ان مالداروں کی شادی دیکھ کر اپنی شادی نہ کمپیئر کریں, بلکہ ان صحابہ صحابیات کی شادی دیکھ کے اپنے آپ کو کمپیئر کریں ماشاءاللہ ان کے ساتھ. تیسرا, میں نوجوانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ نوجوان اس ایشو کو سمجھیں. ایکچولی جو میرج ہے یہ ایک ایسا سوشل ایشو ہے ہمارے سماج میں جو کوئی ایک انڈیویجول ڈیسیجن نہیں لیتا. اس میں بچے کے پیرنٹس ہیں, اس کے گرینڈ پیرنٹس بھی انوالو ہوتے ہیں, اس کے سبلنگ بچے کے بہن بھائی اس میں انوالو ہوتے ہیں, بچے کا معاشرہ اور سماج اس کا پورا خاندان انوالو ہے. تو کہیں نہ کہیں شروعات, لیکن اگر بچہ یہ کہے کہ مجھے شادی کرنا ہے, پھر بچے کے پیرنٹس راضی ہو جائے ہمیں شادی کرنا ہے, پھر بچے کے مطلب بہن بھائی راضی ہو جائے کہ ہمیں شادی کرنا ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں رشتہ داروں کا اور سماج کا اتنا افیکٹ نہیں ہوگا. تو ہم لوگ اس چیز کو سمجھیں اور اپنی شادیوں کو سادہ کریں. حالانکہ میرے پاس پیسہ ہے پھر بھی میں سادہ کروں, میرے پاس نہیں ہے تو ماشاءاللہ پھر تو اور بھی اچھا موقع ہے, میں بالکل اس کو سادہ کروں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے میرجز کو ہم اس میں ایگزامپل بنائیں اپنے. اب میں ایک بات اور کہوں گا کہ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں, والدین ہوتے ہیں, وہ دو چہرے والے بن جاتے ہیں جب شادی کا معاملہ ہوتا ہے. دو چہرے مطلب 2 فیسز ہو جاتے ہیں. ایگزامپل, اگر لڑکے کی شادی ہے تو یہ ہر چیز کا ڈیمانڈ کریں گے, جہیز کا ڈیمانڈ کریں گے, رسومات کا ڈیمانڈ کریں گے. یہ کہیں گے کہ بھائی ایسی شادی ہو, اس ہال میں ہو, اتنے کھانے بنے. اور میں سمجھتا ہوں آپ کے کلچر میں تو آپ کو پتا ہے کتنے کھانے بنتے ہیں, اتنے کھانے بنے. جی,
تو اس میں یہ اور یہ سارے انڈیا کا یہ حال ہے، تو اتنے کھانے بنے اور یہ پکنا ہو، یہ ڈیمانڈ ہوتا ہے. لیکن جب ان کی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو تب ان کا ایسا معاملہ ہوتا ہے، شادی ہو، رسومات نہ ہو، لڑکے والے کتنا ظلم کر رہے ہیں ان پر، وہ لوگ ہم کو یہ بناؤ بول رہے ہیں، وہ کھلاؤ بول رہے ہیں. تو میرا کوشچن یہ ہوتا ہے کہ جب لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو آپ کیوں سمجھ نہیں پاتے کہ وہی تکلیف لڑکی والوں کو ہو رہی ہے جو تکلیف آپ کی لڑکی کی شادی میں آپ کو ہوئی. لیکن ہماری سوچ یہ ہو گئی کہ مجھے تکلیف دی گئی تو لہٰذا میں آپ کو تکلیف دوں گا. ایسا کیسا ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملے؟ یہ مثال ایسی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسجد میں میری چپل چوری ہوئی تو میں کسی کی چپل چراتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ مجھے تکلیف ہوئی نا میرے لڑکی کی شادی میں، تو میں دوسروں کی لڑکیوں کا سکون دوں گا، میں بھی ان سے پورا بدلہ نکالوں گا اپنی اس تکلیف کا. سبحان اللہ. اور پوری امت اس میں چلے گی. لیکن میں ایک گزارش نوجوانوں سے کروں گا اللہ کے لیے، میری بہنوں سے خاص طور سے، ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے خودکشی والا، سوسائڈ والا، اپنے جسم کو ہلاک کرنے والا، اس لیے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کسی کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا اور ایک گناہ بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ یہ قدم نہ اٹھائیں. باقی ان کو جو اپیل کرنا ہے، جو باتیں کرنا ہے، وہ ضرور اپنے علماء سے، اپنے بڑوں سے وہ کریں. اور میں تمام لوگوں سے کہوں گا شادیوں کو سادہ کرے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جب ہم آپ کو رول ماڈل تمام چیزوں میں مانتے ہیں، اپنی نمازوں میں مانتے ہیں، اپنی زکوٰۃ میں مانتے ہیں، اپنی حج میں مانتے ہیں، اپنے دن اور رات ہر عمل میں مانتے ہیں، تو شادی کو کیوں ہم ان کے طریقے پہ نہیں کر پا رہے؟ اس پہ سوچنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے. جو شیخ صاحب اس کوشچن پہ میں مجھے بہت ساری کوشچنز آ رہی ہیں، ہزاروں میں کوشچنز آ رہے ہیں. تو اب میں آن دا بہاف آف دیم، ان کی بہاف پہ بول رہا ہوں کہ شیخ صاحب آپ اس پہ ایک IRC پہ ایک اچھا سا ویڈیو ڈالیے، وہ تفصیل ان کسٹمز کے بارے میں اور میرج کے بارے میں، تاکہ ہمارے معاشرے میں جو آپ ویڈیو پیغام دیں گے تو وہ پوری الحمدللہ امت مسلمہ سنیں. انشاءاللہ میں ضرور جو ہے بنانے کی کوشش کروں گا. اب شیخ صاحب اور ایک سوال اسی کڑی میں ہے، کیونکہ ابھی جو سوشل میڈیا وار چل رہا ہے، کیونکہ ابھی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ جو میڈیا وار ہے، اٹ اسپیکس لاؤڈلی ناؤ ڈیز، بیکاز ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. وی آر یوزنگ دس ٹول، وی آر پکرس ان دس ٹول. سو سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیسے کریں، چاہے وہ فیس بک ہو، ٹی وی ہو، ٹیلی ویژن ہو، یوٹیوب ہو، واٹ ایور اینی سارٹ آف میڈیا. کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ریومر بھی اسی کے تھرو پھیلا سکتے ہیں، جبکہ نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے کذاب ہونے کے لیے وہی کافی ہے کہ وہ کسی چیز کی اتھینٹسٹی جانے بغیر اس کو شیئر کرے. اور جو بھی کچھ ہے سوشل میڈیا کا صحیح استعمال انسان کیسے کرے اور ریومر سے کیسے بچے، اس کے لیے آپ کی گفتگو شیخ صاحب. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیے سوشل میڈیا اب ایک طرح سے ایک میڈیا ہی بن گیا ہے اور موسٹ امپورٹنٹ میڈیا ہو گیا، بلکہ اب تو ٹی وی بھی اسی میڈیا پر آتا ہے. پہلے تو ہم ٹی وی میڈیا کو الگ کہتے تھے، اب ہمارا ٹی وی ہی سب کچھ ہو گیا اور وہ کمپیوٹر بھی بن گیا ہے اور وہ اسی کے تھرو چینلس آ رہے ہیں اور جو دکھا رہے ہیں اسی پہ بلیو بھی کرتے ہیں. جی. تو اب اس زمانے میں جب سوشل میڈیا کا اتنا زبردست امپیکٹ ہو چکا ہے تو میں نوجوانوں سے یہ اپیل کروں گا، جہاں سوشل میڈیا مسلمانوں کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں یا مسلم کمیونٹی کے بارے میں یا جو ماحول میں برائیاں اس کو اچھائی کے طور پہ بتا رہی ہے، مسلمس کا یہ کام ہے کہ اس میڈیا میں اتر کر وہ اپنے کمیونٹی کی اچھائیوں کو اور جو الزامات مسلمان اور اسلام پہ لگائے جا رہے ہیں اس کو جواب کے لیے استعمال کریں. ہم جنرلی جو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کو لوگ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ان کی واہواہی ہو، ان کا چرچا ہو، ان کی فیم ہو، ان کا فیم، اور وہ جو چیزیں کھاتے ہیں، جو چیزیں پہنتے ہیں، جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ لوگوں کو نون ہو کہ میں یہاں جاتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں، یہاں سے اڑ رہا ہوں، وہاں لینڈ کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں they wanna be in the spotlight. ہاں اسپاٹ لائٹ، اور پھر لائکس اور کمنٹس اور شیئر اور اس کے حساب سے چیزیں ہوئی. بلکہ حال میں کچھ میں نے خبر پڑھی تھی کہ ٹک ٹاک پر لائکس نہ آنے کی وجہ سے خودکشی کا اٹیمپٹ کیا گیا. Yeah, I too heard that. میں نے بھی سنا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ لائکس کے لیے کیا گیا، کیونکہ اس پہ لائکس ہی آتے ہیں، اس کا مین پرپز. تو لوگ ایڈکٹ ہو جا رہے ہیں. تو میں کہوں گا پرسنل لائف کو بتانے سے بہتر یہ ہے کہ ایک انسان سماج میں کیسے جیے، برائیوں کو کیسے نکالا جائے. کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مسلم نان مسلم کوئی بھی اس کو سمجھے. برائیوں کو کیسے ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں، اچھائی کیسے پھیلا سکتے ہیں، یا رومرز یا کسی کے بارے میں برائی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں وہاں ہم اچھی باتوں کو کیسے پھیلا سکتے ہیں. جہاں لوگ کمیونل چیزیں پھیلا رہے ہیں وہاں کس طرح سے جو ہے کمیونٹی میں مل جل کر رہنے اور محبت کو کیسے بڑھاوا دے وہ پھیلا سکتے ہیں.
تو یوتھس کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے ہر خرچ ہونے والے ایم بی کی طرف فکر مند ہو کہ اس کو وہ کہاں خرچ کر رہا ہے اور اچھے کاز کے لیے خرچ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اس پر تھوڑا غور کرے، فکر کرے اور اس کے حساب سے خرچ کرے. جس طرح سے مجھے ہر چیز کا جواب دینا ہے اسی طرح سے ہر خرچ ہونے والے ایم بی کا بھی مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. Because we can't delete the history in front of Allah subhanahu wa ta'ala. صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ویسے تو آج تو حالت یہ ہے کہ آپ کو جو موبائل کمپنی کا آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ کو پورا ڈیٹیل دیتا ہے کہ کہاں کہاں آپ نے خرچ کیا. تو جب یہاں اتنا سوفسٹیکیشن آ چکا ہے تو اللہ رب العزت کے پاس تو یقیناً مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہر چیز کا اللہ رب العزت کو. تو جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب اب ایک اور اہم کوشچن اس کڑی میں ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی جو مسلمان ہیں جو کہ سیام کا مہینہ تھا، بابرکت مہینہ تھا، تو مسلمان سبھی گھر میں ہی مصروف تھے کووڈ-19 کی وجہ سے. ان کے لیے اور موقع آیا تھا اور ابھی بھی وہ موقع ہے کیونکہ ابھی بھی اکثر لاک ڈاؤن کنٹینیو ہے کہ وہ زیادہ عبادات کی طرف محو رہے، قرآن حدیث پڑھے، اسلامک لٹریچر پڑھے. لیکن جو وہ اسراف خرچی کرتے ہیں، ٹائم ویسٹ کرتے ہیں جیسے کہ گیمز میں جو کہ آج دنیا میں آ رہا ہے، پب جی آ رہی ہے گیم اور جو سیریلز آ رہے ہیں وٹ ایور، جو ارٹیکل آ رہا ہے وٹ ایور، اپنے ٹائم ضائع کر رہے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر کہ اسلام ہے اور اسلام ان چیزوں میں دیکھ رہے ہیں کہ اسلام ہے، جبکہ ان کے لیے سب سے بہترین رول ماڈل ہے قرآن و حدیث ہیں، نبی اکرم کی سیرت ہیں، اور جو چیزیں اسلام میں نہیں ہیں انہیں کو پروموٹ کیا جا رہے ہیں. جیسے کہ ابھی سبھی لڑکے نوجوان بھی پب جی میں لگے رہے ہیں، اس ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اس سے بہتر تھا کہ قرآن و حدیث پڑھے. اور جو سیریلز ہیں جو کہ پرائم ٹائم جب کہ تراویح کا وقت تھا اس ٹائم جو سیریلز لگاتے رہے جو بھی ہیں ان سے ہمیں زیادہ نہیں بات کرنی ہے کہ مسلمان کو جو ہے نا انٹلیکچوئل وار اس کو ہم کہیں گے، انٹلیکچوئل وار کیا جاتا ہے ان کی ذہنوں پہ، ان کے دماغوں پہ. اس کے لیے آپ کیا فرمائیں گے، اس کیا گفتگو آپ کریں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا لوگوں سے کہ مومن اپنے خالی وقت کو غنیمت جانتا ہے، کیونکہ ہم کو ویسے ہی اپنی حلال روزی کمانے میں ہمارے دن کا اکثر وقت چلا جاتا ہے. عورتوں کا بھی دن میں گھر کے کام کاج میں جو کہ وہ بھی ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم گھر کو مینیج نہیں کریں گے تو کیسا ہوگا، تو وقت چلا جاتا ہے. اگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا کسی اور سچویشن کی وجہ سے اگر ہم کو گھر میں رہنا پڑ رہا ہے اور اگر خالی وقت مل رہا ہے تو مومن اپنے خالی وقت کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا ہے. تو سب سے بیسٹ پارٹ یہ تھا اور یا یہ رہے گا کہ کچھ جگہ میں نے سنا 6 منتھ تک ایمرجنسی یا اس طرح کا سچویشن ہونے والا ہے. انڈیا میں 3 منتھ تقریباً ختم ہونے آیا. بٹ اگر یہ اور کنٹینیو ہوتا اللہ نہ کرے یا بیماری بڑھتی ہے تو کچھ اور لاک ڈاؤن کے ایسے کیسز آتے ہیں، تو مومن یہ کرے، ایک مسلم یہ کرے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے. سب سے پہلا کام قرآن کو معنی سے پڑھنے کی کوشش کرے. تلاوت تو جنرلی ہم کرتے ہیں اور رمضان میں جو یہ ہم کو موقع ملا جو گزرا ہے کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن تھا تو ذاتی عبادتیں کرنے کا بڑا زرعی موقع ہمیں ملا. راتوں اور دن میں مصروفیتیں کم تھی، زیادہ سے زیادہ آن لائن سیشنز اور جابس چل رہے تھے، باقی پورا ٹائم ہے. تو لہٰذا اپنے وقت کو سب سے پہلے تلاوت قرآن اور ساتھ میں معنی سے پڑھنے میں لگائیں. سیکنڈ کوشش یہ کرے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھے تاکہ جس پر قرآن اترا ان کی زندگی کیسی تھی کیا تھی وہ کرے، جس میں ظاہر سی بات ہے احادیث وغیرہ، سیرت میں بھی تفسیر میں بھی احادیث آ جائیں گی قرآن کے معنی میں، سیرت میں بھی احادیث آئیں گے جس کو پڑھیں گے. اس کے علاوہ ایک زندگی جینے کا کیا طریقہ ہوتا ہے وہ انسان سیکھے، جس میں سب سے اول جو فرائض ہے اس کو سیکھے، چونکہ فرض کو عمل کرنا جتنا ضروری ہے اس سے ریلیٹڈ ایشوز کو جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے. یہ کام ہے جو ہم کو سب سے اول کرنا تھے یا کرنا ہے. دوسرا یہ رہا کہ جس طرح سے لوگوں نے گیمز میں اپنا وقت گزارا، جو بھی گیمز انہوں نے کھیلے، میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے گیمز اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے آپ بہت دیر سے کسی کام میں تھے اکتا گئے ہیں، ریفریش ہونے کے لیے تھوڑی دیر کوئی اسپورٹس ہے یا کوئی گیم ہے تو سمجھ میں آتا ہے کھیلنا چاہیے. بٹ ایسا کوئی گیم آپ کھیلیں جس میں انگیج اور انوالو ہو کہ آپ پوری دنیا کو ہی بھول جائیں. ایڈکشن کے لیول تک چلا جائے. بلکہ میں نے تو سنا کہ دن اور رات مطلب لوگ 2-3 دن نہیں سوئے کچھ گیمز کھیلنے کے چکر میں. پب جی ان میں سے ایک ہے. ہاں سوئی نہیں، مطلب اب مجھے تو تعجب ہو رہا ہے کہ ایک انسان جاگ کیسے سکتا ہے، اور جاگا تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوئی. اور خاص طور سے جس گیم کا آپ نے نام لیا اس تعلق سے تو میں سمجھتا ہوں بنگلور کی ویسے کئی رپورٹس ہیں، اندور میں ایک آدمی نے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو ختم کیا صرف یہ بولنے پہ کہ مت کھیلو. بنگلور میں تو یہ ہوا کہ یہ تو نیشنل نیوز پیپر کی رپورٹنگ تھی کہ ایک لڑکے کو اس کے والد نے یہ گیم کھیلنے سے منع کیا تو اس نے اپنے والد کو ختم کیا. ختم کرنے کے بعد سر الگ کیا، پیر الگ کیا، ہاتھ الگ کیا، اور پھر لکھا اور کہا کہ اب مجھے روک اس گیم کو کھیلنے سے. تو یہ دو تو ختم کی واردات میرے بالکل سامنے ہیں، یہ میں نے خود پڑھی. تو اس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ اس گیم میں کتنا، یا گیمز جو آج کل آ رہے ہیں کتنا ایڈکشن اس کے اندر ہے، کہ یہ ایڈکشن
آپ کہیں تو کچھ لوگوں کے لیے ڈرگس ایڈکشن سے بھی اوپر جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے اتنا زیادہ. تو میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا بھائی گیمز کھیلتے بھی ہیں, میں بھی حرام حلال کی بات نہیں کر رہا ہوں, کھیلتے بھی ہیں تو پلیز اس کو اس لمٹ میں رکھیں کہ اپنی تھکان کو ہٹانے میں تھوڑا سا کھیلتا ہے نا, اپنی ریفریش جس کو دیتا. آپ 2 گھنٹے سے جاب کر رہے ہیں تو چائے پیئے, ریفریش ہو گیا, تو کتنی دیر چائے پیتے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تھوڑی پیتے آپ, بس ریفریش ہونے کے تھوڑا سا ماحول بدلے, سما بدلے. تو میں کہوں گا تھوڑا کچھ کھیل لیتے ہیں, اس میں بھی اگر خرابی نہ ہو, برائی نہ ہو, فحش نہ ہو تو ایک الگ بات ہے. بٹ کچھ گیم جو آج کل آ رہے ہیں. لیکن آپ نے جو خاص طور پہ اشارہ کیا تھا ٹی وی کے پروگرامس کے لیے یا جو لوگ دیکھ رہے ہیں کچھ, چلو گیم تو نہیں کھیل رہے لیکن کچھ چیز کو ویو کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اس میں بھی یہ بات بالکل سامنے آئی. اس میں مسلمانوں کی جس ڈرامہ کا میں نے ذکر کیا اس میں مسلمانوں کا حد سے زیادہ ایڈکشن رہ گیا, انہوں نے تراویح مس کی وہ اس ڈرامے کے لیے. میں نے بھی سنا. اچھا مجھے بھی کچھ پتا نہیں تھا, بلکہ میں تو اسپیلنگ بھی اس کی جو ہے پروننسیشن بھی مجھے آج آتی تھی, اس کو کیسا پڑھتے ہیں مطلب لکھا ہوا ایسا تھا. اور فرسٹ ٹائم جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تو اس کے 3-4 دن بعد میرا ایک لائیو سیشن ہوا, تو کسی نے مجھ سے کوشچن کیا, ایک ڈرامے کے بارے میں کوشچن کیا کہ ڈرامہ دیکھنا کیسا. میں نے کہا میں تو نام ہی نہیں پڑھ پا رہا ہوں, یہ چیز کیا ہے ایکچولی, اور نام سے تو پتہ چل گیا کہ انڈیا سے تو اس کا تعلق نہیں, کیا مسئلہ ہے. بعد میں دیکھا کہ وہ ڈرامہ نہ رہا بلکہ یہ ڈرامہ آپ کی ایمان کی علامت بن گئی. پھر ڈرامہ نہ رہا, لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اب تک نہیں دیکھا, آپ اگر نہیں دیکھا تو بھائی کیسے آپ رمضان گزار رہے ہیں, لاک ڈاؤن میں کیسے گزار رہے ہیں. لاک ڈاؤن تو اسی لیے نعوذ باللہ ایسا لگ رہا تھا دیا گیا ہے کہ اس ڈرامے کو دیکھا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. تو دیکھیے سب سے پہلے جو میں جانتا ہوں, کیونکہ میں میڈیا سے تعلق رکھتا ہوں, آپ نے جب ڈرامہ لفظ کہا, داستان کہا کسی چیز کو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی چیز نہیں, داستان ہے. مطلب ڈرامہ ہے, مطلب ایک چیز ہے جو بنائی گئی. شخصیت اصل ہو سکتی ہے, شخصیت واقعی میں ہسٹوریکل بھی ہو سکتی ہے, بٹ جب اس کو ڈراماٹائز کر دیتے ہیں آپ, جب اس شخصیت کو لے کے آپ اس کے اوپر ایک ڈرامہ یا فلم یا پکچر جیسا آپ کریٹ کر دیتے ہیں, تو اس کے اندر ظاہر سی بات ہے اس کے اندر ریالٹیز ختم ہو جاتی ہے, اصل محنت اور مشقت ختم ہو جاتی ہے جو انہوں نے کی, اس کا ڈائریکشن ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور جو میں جانتا ہوں جہاں تک کوئی ڈرامہ یا کوئی فلم جب تک نہیں چل سکتی, خاص طور سے بر صغیر کے ماحول میں جس کے اندر عشق, معشوقی, محبت, افیئر, پھر اپنے معشوق کے لیے جان دینا, اس کے لیے سب کچھ کرنا, وہ ایک بالکل انٹیگرل پارٹ ہے. پھر اس پر میوزک سمجھ لیجیے اس میں اور ایک انٹینسٹی بڑھا دیتا ہے. تو یہ حقیقت ہوتی ہے ہر چیز کی. تو میں کہوں گا بھائی تھوڑا غور کریں. لاک ڈاؤن ملا تھا, عبادتیں کرتے, لیکن لوگوں نے اتنی ورشپ کی کہ کچھ لوگوں نے تو یہ تک کمنٹ دیے, میں نے فیس بک پہ پڑھے یہ کہ بھائی میرے کو تو وہ زبان کے اتنے الفاظ یاد ہو گئے, سبحان اللہ, کیونکہ پہلے شاید اردو میں نہیں آیا تھا, بعد میں وہ اردو ڈبنگ بھی آئی. تو کہا میں تو اس کو سب ٹائٹلز دیکھ رہا تھا, مطلب اس کا جو بھی لینگویج ہے, تو مجھے تعجب ہوا کہ لوگوں نے اتنی شدت سے کسی چیز کو کیسا دیکھا, جب کہ خود کہہ رہے ہیں کہ داستان ہے, اور داستان کی حقیقت سے کبھی کبھار کوئی دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا. نام ہو سکتے جیسے کہ کوئی نام لے لے کسی حقیقی شخصیت کا, لیکن اس کے اوپر بس امیجنری سب چیزیں کریٹ کرنا شروع کرتے اور واقعات کو بالکل غیر حقیقی طور سے انٹینسیفائی کر رہے ہیں, لیکن کسی ایک پہلو کو اور دوسرا چھوڑ دیتے. اور دوسری بات اس میں یہ بھی کہ اس میں شرک کا جو کریٹ ہے, وہ تعویذ وٹ ایور جو بھی وہاں پہ دیتے ہیں وہ بھی, اور غیر معلوم جو اس میں جو ہے فکس ایکٹریس ہیں ان کے ساتھ مشغول ہونا, اور اس پہ میوزک پہ وہ ہونا, بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلام نے ان کو قطعی منع کیا ہے. وہی کہہ رہا ہوں, کچھ لوگوں نے اس کو ایک آئیڈیالوجی کے تحت کہا کہ بہت اچھا ہے. میں کہوں گا دیکھیے کوئی آئیڈیالوجی کو آپ چھوڑیں, سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ کیا اسلام ایسی چیز کی اجازت دیتا ہے جس میں آپ غیر محرم کو دیکھیں, میوزک کو آپ سنیں. یہ تمام چیزیں سوچنے کی ہے. تو بہت ایک وار جیسا چلا تھا, جیسے میں نے کبھی اس میں کوئی کمنٹ آج تک نہیں کیا, یہ فرسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی تو کچھ میں کمنٹ دے رہا ہوں. تو بہرحال ہم اس کو تعصب کا چشمہ نکال کے ریالٹی دیکھیں, اور میں حرام حلال کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں جسٹ کہہ رہا ہوں جس طرح سے چیزیں ہوتی ہے ٹی وی پہ چل رہی, بس اسی قسم کی ایک چیز ہے جو لوگوں نے اس ماحول میں چلا دیا ہے. آلٹرنیٹ چیز تھا, اس سے بہتر تھا قرآن حدیث پڑھی, سیرت نبی پڑھی, بہت ساری چیزیں تھیں جو انسان کر سکتا ہے. اس گولڈن اپرچونٹی انسان کو, مسلمانوں کو بالکل ضرور ملی تھی, لیکن اس کا وہ استعمال کر سکتے تھے. لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے ان کے جو آگے کیریکٹر دیا گیا, ان کو جو پریکارڈ کیا گیا, اس کی وجہ سے انہوں نے ایسی چیزیں کی. تو شیخ صاحب ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کا کہ آپ نے ہمارے ساتھ بات کی, اور الحمدللہ جو کہ آپ کے فینس ہیں
جموں کشمیر میں وہ آپ کو بہت مس کر رہے تھے اور آپ کو سننا چاہتے ہیں. انشاءاللہ فیوچر میں بھی آپ سے کچھ جو مسائل ہیں جو درپیش آ رہے ہیں ان پہ بھی بات کریں گے. تو ہم آپ کا شکر گزار ہے, آپ نے ہمارے ساتھ اپنا بہت قیمتی ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ بات کی. تو ناظرین مکرم, یہ تھے ہمارے ساتھ ابھی فون لائن پہ فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ IRC اسلامک ریسورس سینٹر ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ فضیلت الشیخ ایڈوکیٹ فیض سعید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.